بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الآخر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جزاء ولا شکورا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب علیا منافق ولا يبغضه مؤمن۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، مصدر مہر و وفا، سر چشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج دے اس مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ دے اندر فضائل و مناقب اور شہادت، فاتح خیبر، فاتح خندق، داماد نبی، حسنین دے باپ، فاطمہ الزہرا دے سر دے تاج، میرے پیغمبر دے چچا زاد بائی سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، رمضان المبارک دا آج 20واں روزہ ہے۔ 17 رمضان نو میرے علی نو کوفے دے اندر خارجیاں نے زخمی کیتا اور 20 رمضان نو آپ دی روح پاک جڑی ہے آپ دے جسم چو پرواز کر گئی۔
چوتھے خلیفہ مسلماناں دے پہلا نمبر میرے صدیق دا ہے، دوجا نمبر میرے فاروق دا ہے، تیسرا نمبر میرے عثمان ذوالنورین دا ہے، اور چوتھا نمبر میرے علی المرتضیٰ دا ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ یہ جتھے پاک باز ہستیاں لیٹیاں نے، اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کنیت انہاں دی ابو تراب سی، نام انہاں دا علی سی، اور لقب انہاں دا حیدر سی۔ نبی دے سکے چاچا ابو طالب دے بیٹے سن۔ ابو طالب نو اللہ نے 4 بیٹے عطا کیتے۔ ابو طالب کنیت سی، نام انہاں دا عبد مناف سی۔ سردار عبد المطلب دے کول 10 بیٹے سن، انہاں دے وچوں سردار ابو طالب بھی آپ دے بیٹے سن۔ انہاں دے پہلے بیٹے دا نام طالب سی، جنہاں دی وجہ تو ابو طالب کہلاتے سن۔ دوسرے بیٹے جعفر، تیسرے بیٹے حضرت عقیل، چوتھے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جعفر تیار کیا جاندہ ہے جڑے جنگ موتا دی اندر شہید ہوئے، انہاں دے بازو کٹے گئے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا میرے جعفر نو اللہ نے 2 پر عطا کیتے نے، انہاں پراں نہ اڑدا جنت دے اندر اڑاری ماردا جا رہے ہیں۔ عقیل بھی مسلمان ہوئے، طالب جڑے نے انہاں اسلام قبول نہ کیتا، اور حضرت علی دی پرورش آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 26 جنگاں دے اندر شرکت کی تھی۔ حضرت عمر دے دور چوی، حضرت ابو بکر دے دور چوی 2.5 سال تک چیف جسٹس رہے۔ حضرت عمر دے دور چ 10 سال تک حضرت علی چیف جسٹس رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور چوی 12 سال تک چیف جسٹس رہے۔ حضرت ابو بکر نو میرے علی نے امام منے ہیں، حضرت عمر نو میرے علی نے امام منے ہیں، حضرت عثمان نو بھی 12 سال تک میرے علی نے امام منے ہیں۔ تقریباً 25 سال نمازاں میرے علی نے مسجد نبوی دے اندر انہاں 3 خلیفیاں دے پیچھے پڑھیاں۔ تے جنہاں نو علی امام مننے تو کیوں نہیں مندا؟ جنہاں دے ایمان تے علی شک نہ کرے تو کیوں کرنا ہے؟ بارہ لگے چل کے میں علی دے عقائد نو بھی بیان کراں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن چ اسلام قبول کیتا ہے۔ اور ذرا غور فرماؤ، توجہ، گوڈے چھڑ دیو، تھوڑے تھوڑے نالے اگے ہو جاؤ، اگے ہو جاؤ، ہل جاؤ تھوڑے جی، پیچھے جگہ ساری فل ہو گئی۔ نماز بعد سے پھر اٹھتے ساتھی چلے جاندے، تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ، مہربانی نال مل جاؤ۔ اگلے جمعے دے اندر کوئی ساتھی کرسیاں لے آ کے رکھن، ساڈے بعض بزرگ جڑے نے کرسیاں دی اوتے بھی ضرورت ہے، نیچے بھی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پرورش کنے کی تھی؟ نبی علیہ السلام نے خود کی تھی۔ اور بچپن دے اندر اسلام قبول کیتا ہے حضرت علی نے، عمر 7 سال دی ہے۔ جوانی دے اندر اسلام قبول کیتا ہے میرے صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ غلاماں دے وچوں سب تو پہلے اسلام کو قبول کیتا ہے میرے بلال نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آزاد کردہ غلاماں دے وچوں اسلام قبول کیتا ہے حضرت زید بن حارث نے۔ اگے آئیے، عورتاں دے وچوں سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے میری ماں خدیجہ الکبریٰ نے
رضی اللہ تعالی اما ختیجہ تو بعد مکے چ سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے میری اما سمیہ رضی اللہ تعالی. حضرت علی نے 9 شادیاں کی تھیاں، 6 لونڈیاں تے 9 بیویاں، 15 بیٹے ہوئے اور 15 ہی بیٹیاں اللہ نے عطا کی تھیاں. انہاں بیٹیاں دے اندر ایک میرا صدیق بھی ہے، انہاں بیٹیاں دے اندر میرا عمر دے نام نہ ایک بیٹا عمر بھی ہے، انہاں بیٹیاں دے اندر میرے عثمان دے نام نہ ایک عثمان بھی ہے. حضرت علی نے اپنے بیٹے پوتیاں دے نام ابو بکر و عمر عثمان دے نام تے رکھے رضی اللہ تعالی عنہما. آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت اما جی خدیجۃ الکبریٰ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے پتن چو کنیاں بیٹیاں پیدا ہوئیاں؟ ادھر میرے ال ویکھو ذرا توجہ، کنیاں؟ 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں. نبی دی بیٹی ایک نہیں، کنیاں نے 4 بیٹیاں نے. یہ شیعہ کتب دے اندر موجود ہے، میں دے حوالے دے چکے ہیں شیعہ کتب دے وچوں کہ نبی دی بیٹی ایک نہیں، بیٹیاں کنیاں نے 4. یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، بنت دی جمع بنات ہے، زوج دی جمع ازواج ہے، امرأت دی جمع نساء ہے. میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں کنیاں نے 4 بنات دا لفظ 3 تو اوپر بولیا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیٹی زینب ہے، دوسری بیٹی ام کلثوم ہے، تیسری بیٹی رقیہ اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. پہلا نکاح زینب دا ابو العاص اموی نہ ہویا ہے، دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان بن عفان نہ ہویا ہے. ام کلثوم فوت ہو گئیاں، میرے عثمان رو رہے نے. میرے پیغمبر نے عثمان کو سینے نہ لایا، فرمایا عثمان تو کیوں رونا ہے؟ سونیا رواں نہ تے کی کراں، جدا رشتہ تے ناتا محمد دی ذات نالو کٹ جائے. اور روئے نا، آسمان تو وہی لے کے جبریل آیا، محبوب جی عرشاں دے رب نے کیا میں تھوڑی دوسری بیٹی رقیہ دا نکاح بھی میں حضرت عثمان نہ کر دیتا ہے. میرے بھائیو رقیہ دا نکاح پہلے ہویا، ام کلثوم دا نکاح بعد دے اندر ہویا. چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ قید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی جوان ہو گئیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ابو بکر و عمر نو یار فاطمہ دا رشتہ ہی لگو. ان رشتہ کی نام کیا ہے؟ بولیا جنا ابو بکر و عمر نو رضی اللہ تعالی. حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماں مدینے تو باہر نکلے تے ایک ٹیلے دے اوتے میرے علی اونٹ پہ چار دینے آندے نے علی اگر تیرا نکاح نبی دی بیٹی فاطمہ نہ ہو جائے تیرا کی زینے تے حضرت علی آندے نے ابو بکر دیوے او سکھی دینے جڑے بل جان. جدو میرے علی نے گل کئی ابو بکر عمر آندے نے علی سمجھ تیرا رشتہ فاطمہ نہ پکا ہو گیا ہے. آقا علیہ السلام دے کول آئے، میرے نبی مسجد نبوی تشریف فرمانے. آقا علیہ السلام نو ابو بکر عمر آندے نے سونیا رشتہ اللہ پائے فاطمہ دا. فرمایا کدے رشتے دا انتخاب کیتا ہے؟ فرمایا علی المرتضیٰ دے رشتے دا انتخاب کر کے آئے ہیں. آقا فرماندے نے ابو بکر عمر جیڑا رشتہ تھانو قبول ہے او محمد نو بھی قبول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا علی نو بلاؤ. علی نو بلایا جاندہ ہے. علی تیرے کو حق بیر بنن واسطے کوئی چیز ہے؟ اللہ دے رسول کوئی نہیں، اے ایک سر ہے تے ایک تلوار ہے، یہی میرے کو میری پونجی ہے. آقا فرماندے نے وہ حق مہر بنن واسطے چیز تے لیا، زرا تے تلوار ویچن واسطے. میرا علی مدینے دے بازار چاہندا ہے کوئی 70 درہم لاندا ہے،
کوئی 80 درہم لاندا ہے، لاہوریو اسی دوران میرا عثمان مل جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان آندے نے علی کدھر آئے ہیں؟ فرمایا میرا رشتہ فاطمہ نہ طے ہو گیا ہے تے میں اپنی تلوار تے سرا ویچن واسطے آیا ہاں۔ حضرت عثمان نے جیب چ ہاتھ ماریا، 480 درہم نکل دے نے، 480 درہم میرے علی نو دے دیتے، زرا تے تلوار پھڑ لئی ہے۔ علی ٹر پہ پیچھوں آواز دیتے نے علی واپس آؤ نا، تلوار بھی لے جا تے زرا بھی لے جا تے درہم بھی لے جا، زرا پہن کے تلوار لے کے جہاد تو کرے گا، ثواب عثمان نو ہوئے گا۔ اللہ جدو حضرت علی مسجد نبوی دے اندر اے 480 درہم جا کے میرے پیغمبر دی گود دے اندر الٹان دے نے تے آقا فرماندے نے عثمان زرا بھی لے آئے تے تلوار بھی لے آئے، سونے محبوبہ اج مدینے دے بازار چ عثمان مل پیا سی تے آقا انہاں درہماں دے سکیاں نو الٹ پلٹ کر دینے تے نال آندے نے عثمان تیرے جنتی ہون جو کوئی شک نہیں، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اللہ 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 اللہ، وہ لوگوں گل سن والی ہے، حضرت علی دے رشتے دا انتخاب میرے ابو بکر و عمر نے کیتا ہے تے علی دے عثمان تے شادی دے پیسے سارے میرے عثمان نے لائے نے۔ میرے علی برات لے کے آندے نے تے ویکھیا ابو بکر و عمر کوئی نہیں، آقا فرماندے نے عثمان برات لے کے آ گیا ہے تے اپنے نکاح دے گواہ لے کے ہی نہیں آیا۔ ہن علی دی طرفوں نکاح دے 2 گواہ ابو بکر و عمر بنے، فاطمہ دی طرفوں گواہ میرا عثمان بنے ہیں۔ اگر انہاں دے ایمان تے شک کرے گا علی دا نکاح فاسق ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہہ دے رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہا، نکاح ہو جاندہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اللہ اللہ، ایک دن بیٹھے نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے 2 بیٹے عطا کیتے، ایک دا نام حسن ہے ایک دا نام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ دوویں بچے بیمار ہو گئے، ایک گل میں بھول گیا یاد آئی، حضرت فاطمہ دا نکاح ہویا جدوں میرے علی دے ہاتھ دے وچ فاطمہ دا ہاتھ میرے نبی نے دتا ہے تے آقا فرماندے نے فاطمہ میرا علی بڑا غریبی اے دے کولوں کسے چیز دا مطالبہ نہ کری، پوری زندگی فاطمہ الزہرا نے حضرت علی کو کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیتا۔ ایک دن علی آدھے نے فاطمہ کدی تو چیز کوئی منگی نہیں، فرمایا منگا کیویں، میرے ابو نے منع کیتا سی علی بڑا غریب ہے تے کوئی کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔ سبحان اللہ، دیسی کیا نے کھچ کے رکھ رہے ہیں کام، کہ کوئی گل کرے نا تے سانوں دسی نہیں 7-8 بھرا کدے واسطے بول دے رہے تے حضرت علی نے کیا فاطمہ میں ابو جہل دی بیٹی نہ شادی کرنا چاہنا وا۔ آقا علیہ السلام نو پتا چلتا ہے فاطمہ ناراض ہو کے آ گئیاں اسے گل، نبی علیہ السلام نو پتا چلے ہے فاطمہ کیوں آئی ہیں، میں علی نہ ناراض ہو کے آئی ہوں ابا جی، انہوں نے کیا میں ابو جہل دی بیٹی نے شادی کرنا چاہنا وا۔ تے آقا کی فرماندے نے لاہوریو ایویں بیٹیاں مسدیاں نے تے جے بیٹیاں نو اسی چھڑ دئیے انہاں نو دلیری دئیے ہلا شیری دئیے پھر گھر برباد ہو جاندے نے۔ آقا فرماندے نے فاطمہ تو علی نہ ناراض ہو کے آئی ہے، اگر اس حالت کے اندر فوت ہو جاندی محمد نے تیرا جنازہ بھی نہیں سی پڑھانا۔ ادھروں آقا علیہ السلام نکلے تے حضرت علی مسجد نبوی دے کچے سیر تے لمبے پئے نے تے کمر نو مٹی لگی ہے۔ آقا فرماندے نے قم یا ابا تراب، او ابو تراب کھڑاتے ہو نا،
نبی دی بیٹی تے نبی دے دشمن دی بیٹی ایک گھر چ نہیں رہ سکتی. ادھر یہ سمجھایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب دونوں بیٹے بیمار ہو گئے حسن تے حسین، جدوں دونوں بیٹے بیمار ہوئے نے تے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بہ گئے. فرمایا فاطمہ تسی نظر من لو اللہ تواڈے بیٹیاں نوں شفا عطا کر دے گا. دیکھو یہ نہیں کیا فلانی قبر تے دھاگے بنو، فلانی قبر تے لور چاڑو، فلانے دربار تے مانجے پھیرو. نہیں، نظر منو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک باری نا حضرت عباس گم ہو گئے تے حضرت عباس دی ماں نے نظر منی بیت اللہ چاہ کے اللہ میرا پتر لگ جائے میں تیرے کعبۃ اللہ دے اوتے گلاب چڑھا دیا. دیکھو نظر نہیں ہو رہی. اج کل دا مشرک مکے جا کے نہیں آندا میں بیمار ہو گیا اوتھے علی اجمیری دی قبر تے دیکھا دیو مینوں شفا مل جائے. یہ ڈیڈے بڑے مشرک بھی ہے. اور ظالمہ جس بیت اللہ چ کھڑے وہ تے شفا دا گھر ہے. جے شفا اوتھے نہیں لبنی تے لبنی کتھوں ہے؟ بولتے نہیں. نظر منی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ نے نظر منی اسی تین روزے رکھاں گے. انہاں دی لونڈی ایک فیضا سی انہیں بھی نظر من لئی. اللہ پاک نے حضرت حسن تے حسین نو شفا عطا کر دیتی. انہاں پھر تین روزے رکھے. آئیے ذرا غور کیجئے ایام گزرتے گئے غربت گھر دے اندر نہیں ہے. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کرنے واسطے جاندے نے. ایک یہودی ہے وہ دی مزدوری کیتی ہے کچھ جو ملے نے. دیکھو علی مزدوریاں کردا ہے میرا علی ٹھوٹے پھڑ کے معاذ اللہ جمعراتاں کٹھیاں نہیں کردا. علی دے جنے ملنگ نے ٹھوٹا پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں کردے. علی منگتا نہیں سی، علی اللہ دے راہ چ دیندا سی. یہ مزدوری کا جو ملے. ایک صحابی آیا نا کہنے لگا اللہ کے رسول اب انہوں کوئی دیا جے. فرمایا تو ہر باری منگنا ہے گھر چ کوئی سامان ہے جی؟ اللہ رسول ہے. فرمایا لے کے آ. گھر کا سامان آپ نے بولی لا دی تھی. ایک صحابی کہنے لگا ایک درہم دینا. دوجا کہنے لگا جی میں ایک دینا. فرمایا بھی بدو کچھ. ایک صحابی کہنے لگا جی میں 2 درہم دینا. آپ نے وہ سامان 2 درہم چ ویچ چھڑیا. 1 درہم کا کیا گھر چ سودا پا رہا ہے تے 1 درہم کا ایک ڈنڈا تے کلاڑا لے کے آ. تے میرے نبی نے نا اپنے نبوت والے ہتھاں نا یہ کلارے چ خود ڈنڈا پا کے دیتا. فرمایا لے جا تے جنگل چ نکل جا تے منوں نظر نہ آئی. اتوں لکڑاں کٹیا کر تے مدینے دے بازار چ لیا کے بیچیا کر. تھوڑے دن گزرے آقا فرمایا سنا بھائی. آندا محبوب جی گھر دا سامان بھی آ گیا ہے گھر دے اندر کھان پین دیاں چیزاں بھی وافر نے تے میری جیب دے اندر اللہ نے پیسے بھی وافر ہی دے دیتے نے. سبحان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزدوری کیتی ہے جو ملے نے تے بابا جی آندے نے نا آندے نے شاہ مرداں یہوداں دے گھر کرن گیا مزدوری اس تو اونچا کون گرانا کی ورسی جو مغروری کر کے کار جوان دے دانے شاہ علی کر لے آیا جو گھر وچ تفسیر محمدی حافظ ذکر لے آیا. حضرت فاطمہ نو چون دیتے فرمایا لو پی لو. نبی پاک نے اپنی بیٹی نو چکی دیتی سی. چکی ہن تے ماشاءاللہ ساڈیاں بیبییاں جڑیاں نے نا وہ انیاں سول ہو گئیاں نے وہ آندیاں نے اللہ کرے کوئی روٹی پکان والی مشین بھی آ جائے آٹا گنن والی تے آ گئی ہے
بولتے نہیں. یہ تو روٹی پکان تو بھی آواز آ رہی ہے. بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. ایک ایک گھر سے 4 کام کرنے والی ہیں, 3 کام. بیویاں آپ کام ہی نہیں کرتی. لیکن اما جی فاطمہ چکی خود پیندیاں سن, چکی گھیردیاں نے تے زبان تے اللہ دا قرآن پڑھ دیا نے, آٹا گن دیا نے تے قرآن دی تلاوت کر دیا نے, روٹی پکا دیا نے, قرآن پڑھ دیا نے. میریو ماں بہنوں بیٹھیو, جیڑی بی بی آٹا پیندی قرآن پڑھے, آٹا گندی قرآن پڑھے, پیڑے کردی قرآن پڑھے, روٹی پکاندی قرآن پڑھے, اور روٹی دا لقمہ جس پیٹ سے جائے گا بیٹے حسن تے حسین ہی پیدا ہوگا. ان تے ہر چیز پیسی پسائی مل جاتی. میرے طرف لوڑ ہی نہیں. اللہ اکبر. اما جی حضرت فاطمہ پانی بھی کھود لے ہوگی سر مشکیلے سے اگے پیچھے نا حضرت فاطمہ تو زہرا نو نشان پہ گئے سر مشکیلہ چھوٹے چھوٹے. بیویاں ہوتے ماشاءاللہ موٹر ہائی لیول دیا لگیاں نے ساڑھے گھر, ہر چیز گھر چ پہنچ جاتی. پھر بھی نہیں شکری اور تریا جتنا بھی تیرے گھر آئی ہیں میں بیٹھے آتی ہیں, میں تو سوکری نہیں بیٹھی. کنی وڈی نہیں شکری. نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ بیبیاں خامدہ دی نشکری کرن دی وجہ تو جہنم دا پالن بن رہا کہ سارا کچھ کھا کے بھی اندیاں نے کچھ نہیں کھا. 24 گھنٹے خامد دی بدخوئی کرنی ہے, 24 گھنٹے خامد دی قیمتہ کرنی نہیں. حضرت فاطمہ تو زہرا نے روٹی پکائی ہے, باہروں دروازہ کر کے ہے. فرمایا کون ہے؟ فرمایا میں جی مدینے دا مسکین میں کئیاں دنوں دا بھکھا واں, مینوں روٹی چاہیے. حضرت حسن نو کیا بیٹے وہ روٹی لیا کے اس مسکین نو دے دے. دوسری روٹی پک دیئے. پھر دروازہ کر گیا. فرمایا تو کون ہے؟ میں جی جیل دا قیدیاں, میں رہا ہو کے آیا ماں, مینوں بھوک بڑی لگی ہے. فرمایا روٹی اینو دے دیو. تیسری روٹی پک دیئے. انہاں جوان دے آٹے دی تے ایک بچہ آن کے دروازے تے رو رہا ہے. حضرت علی باہر نکلتے نے, ویکھیا بیٹا کی گل ہے؟ فرمایا علی جی میری امی بھی فوت ہو گئی ہے, میرا ابا بھی فوت ہو گیا ہے, مینوں بھوک بڑی لگی ہے. میرے علی نے تیسری روٹی منگائی. ایک روایت چاہتا ہے اس بچے نو اپنی گود چ لٹا لیا, انہوں روٹی خود کھوا دیتی. جے پھر لوگوں بات چاہتا ہے کہ اس بچے نو روٹی دے دیتی. فرمایا فاطمہ روٹی ایک اور پکا لو. فرمایا علی جی آٹا بھی مک گیا تے جاؤں بھی مک گئے نے. ادھروں نظرہ پوریاں ہوئیاں, ادھروں آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ گیا. وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. فرمایا میرے علی نے مسکین یتیم او لوگوں قیدی نو کھانا کھلایا. اللہ نے علی دی اس ادا نو اپنا قرآن بنا کے محمد کے قلب اطہر تے نازل کر دیتا. ایک دن نا ایک بندہ آ گیا تے آن کے اندر علی جی میں بڑے دنوں دا بھوکا تے میرے بچے بھی بھوکے نے تے مینوں کوئی چیز دے دیو. حضرت سنو علی آندے جا پتر جا کے نا اپنی ماں نو اندر کہہ 6 درہم نے تیرے کول 6 درہم جو دے دے. حضرت فاطمہ نے حسن نو گیا جا کے انہوں کہہ 6 درہم تے اپنے گھر واسطے رکھے نے, انہاں دا کوئی سودا لے ہونا ہے, سودا صرف گھر واسطے لے ہونا ہے. جو 6 درہم بھی کسی نے دیشن لگے. حضرت حسن نے آن کے کیا ابا جی امی دے آیا امی ہے. حضرت حسن نے جدو گیا حضرت علی آندے نے فاطمہ اللہ تے توکل چھڑ دیتا ہی تے ہن 6 درہم تے رکھ لیا ہی. وہ 6 درہم چوکے نا اس مسکین نو دے دیتے جڑا آیا سی منگلوار تے جے دے کے باہر بیٹھے نے تے بندہ آ گیا اٹھ لے کے آندا علی جی اٹھ لانا تے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دے بھئی پیسے پیسے کوئی نہیں، جے دینا ہی بھائی دے دے، میں تیرے کو لے لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندا جی میں تھانوں اونٹ جڑا نا 60 درہم دا دیاں۔ فرمایا پھر پیسے ادو میں دینے نہیں جدوں اونٹ ویچا۔ آندا ٹھیک ہے جی 60 درہم دا اونٹ حضرت علی نے انہوں کو لے لیا، اجے لے کے بنیا ہی ہے۔ ایک بندہ اور آ گیا، آندا علی جی اونٹ بڑا سونا تے دینا جی۔ فرمایا تو لے لے کنے پیسے دے گا؟ آندا 120 درہم دے دیاں۔ لاہوریو جیڑا بندہ اللہ دے راہ چ دیتا نا رب دی کان نہیں لگن دیندا، رب کو پیسہ مکر بھی نہیں دیندا۔ دو بندیاں کو پیسہ نہیں مک سکدا۔ ایک گل توجہ نہ سن لو، ایک جیڑا مہمان نوازے جدا دسترخوان وسیع ہے تے دوجا جیڑا رب دے راہ چ خرچ کرن والا ہے، انہاں دو بندیاں تے نہ زوال آ سکدا ہے تے نہ انہاں دے گھر چوں پیسہ مک سکدا ہے۔ حضرت علی نے کہا بھی 120 درہم انہیں دیتے تے اونٹ لے گیا۔ آپ نے 60 درہم اس اونٹ والے کو دیتے جنہیں کو لیا سی تے 60 درہم جا کے حضرت فاطمہ نے دیتے۔ فاطمہ دیا نے 6 لے کے تے 60 دین دے۔ فرمایا اللہ نے قرآن چ نہیں کیا ایک دے قیمت میں 10 دیاں گا تے 6 دیتے نہیں فاطمہ تے اللہ نے ویلا تینوں 60 دے دیتے۔ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دی مسجد توجہ کرے آجے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے۔ ایک خارجی آیا ہے، توجہ نہ ہن مسئلہ سن لو۔ خارجی ہوندا ہے آن کے میرے علی نو گالیاں دینیاں شروع کر دیندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سی نا کہ علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم کا بالن بن گئے، 2 گروہ۔ یہ درو صحابہ امام شوکانی کی کتاب ہے حدیث، اور کے اندر فضائل علی دے اندر اس حدیث کا راوی حضرت فاطمہ الزہرا نے رضی اللہ تعالی عنہ صبح کا ٹائم جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ 4 پہلے بہ گئے، ایک پاسے حضرت فاطمہ دوسرے پاسے علی نے۔ آقا فرماتے ہیں علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم دا بالن بن گئے، ایک خارجی ایک رافضی۔ رافضی تینوں حد تو زیادہ ودا دین گے تے خارجی تیرے نال حد تو زیادہ قرب رکھن گے۔ 2 گروہ، اور میری امت کے 2 گروہ شیعہ ہوں۔ راوی کون نے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی۔ اگلے الفاظ سنو، آپ نے فرمایا ولا تشاربوہ ولا تواکلوہ ولا تناکحوہ ولا تجالسوہ۔ ایدہ نہ پینا بھی نہیں، ایدہ نہ کھانا بھی نہیں، ایدہ نہ پینا بھی نہیں، ایدہ کو رشتہ لینا بھی نہیں، ایدہ کو دینا بھی نہیں۔ انہاں کاروبار کرنے والوں ذرا غور کیجئے، اپنے ایمان پہ غور کرو۔ جڑا بندہ صدیق کو گالیاں دے، صدیق کو کافر آکھے، تو وہ دن بیٹھ کے روٹی کھائے، یہ دن بہتر تو اس کو پہلے مر جائے، تیرے ایمان کا جنازہ نکل چکے ہے۔ جڑا صدیق نو کافر آکھے او دے کفر چ کوئی شک، اور جی بولو دے کفر چ کوئی شک نہیں۔ جڑا عمر نو گالی دے، عثمان نو گالی دے، امی حسن دا اما حسن دا، اسی انہاں نال بیٹھ کے کھائیے، انہاں نال پیئے۔ اسلام اور ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور جنہیں سینے صدیق کا بغض ہے، عمر فاروق کا بغض ہے، انہاں چہریاں تے کدی روحانیت نہیں تساں دیکھی ہوئی۔ وہ 7 کیمریاں دیاں گاچیاں نہ بھی نال ہیں، وہ انہاں کو نہیں جاندی، کیونکہ انہاں دے سینے میرے صحابہ نہ بولو۔ یہ گالی ہوتی، حضرت سعید بن زید کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمانے کا ظالمہ علی نو گالی دے رہے، جنہیں متعلق جگہ دے پیر نے فرمایا سی من احب علی فقد احبنی،
جن نے علی نہ محبت کی تھی انہیں میرے نہ محبت کی تھی. من ابغض علی فقد ابغضنی، جن نے علی نہ بغض رکھیا انہیں میں محمد نہ بغض رکھیا. من آزا علی فقد آزانی، جنہیں علی نو دکھ دیتا ہے انہیں منو محمد نو دکھ دیتا ہے. رضی اللہ تعالی عنہما. آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گالی دیتا ہے. سعید بن زید فرماندے میں اے ظالمہ خارجیہ، کیونکہ خارجی ہے جڑا گالیاں دیندا ہے. ہن توجہ کریا جے، جنہ میرے علی نو شہید کیتا ہے عبد الرحمن بن ملجم، ایک خارجی سی. حضرت علی سرگی دے ٹائم فجر دی نماز واسطے آ رہے، معمول دے مطابق کہندے آ رہے نے نماز دا ٹائم ہو گیا. ایک کوٹ دے اندر چھپیا سی، یہ پیچھے جا کے حضرت علی کے سر تے تلوار ماری. رضی اللہ تعالی. 17 رمضان دے دن کوفہ شہر اور 20 رمضان کو حضرت علی دنیا تو رخصت فرما گئے. حضرت علی نو شہید کرنے والا خارجی، حضرت حسن نو زہر دین والے خارجی، حضرت حسین نو 18,000 خط لکھ کے کوفے چ بلا کے کربلا دے میدان حسین تے خانوادے نو شہید کرنے والے خارجی، حضرت حسین کا سر قلم کرنے والا خارجی اور حسین کا سر تھال چپا کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کرنے والے خارجی شیعہ. انہاں علی نہ بغض رکھے ہیں جس طرح یہودیاں نے حضرت عیسیٰ نہ بغض رکھے ہیں. عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ نو حد تو زیادہ بلا دیتا ہے. ایویں ہی خارجیاں نے بغض رکھے ہیں، رافضیاں نے حضرت علی نو مشکل کشا ہی بنا دیتا ہے. حضرت سعید بن زید آندے نے ظالمہ علی نو گالیاں دے رہے ہیں، نبی دے ادنا جیسے حافی کی عظمت فضیلت مان رہے. کہنے لگا کی کو ہے؟ فرمایا سن میں نبی کو اپنے قدانہ حدیث سنی. آقا نے فرمایا سی عمر نو دی عبادت ایک پاسے اور میرے صحافی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پاسے. عمر نو دی عبادت میرے صحافی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے تو تبوک تے گئے نا تے علی نو اپنا نائب مقرر کر کے چلے. حضرت علی آدھے نے محبوب جی منو بھی لے کے جاؤ، میرا بھی دل کرتا ہے بلاؤ تے منو اپنا نائب مقرر کر لے. آقا فرماتے نے علی جی نے موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون نو نائب مقرر کیتا سی نا، تیری میری مثال موسیٰ تے ہارون جیسی ہے. اللہ فرمایا علی جدے دل چ تیرا بغض ہے او بندہ منافق ہے، جدے دل چ تیری محبت ہے بندہ مومن ہے. آقا فرماندے نے انتا فی فی الدنیا والآخرہ. علی تو میرا دنیا چ بھی بھائی ہے تے آخرت چ بھی بھائی ہے. آقا فرماتے نے علی بخاری مسلم دی روایت ہے انت منی و انا منکا. علی تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں. سبحان. ایک اور حدیث سن لو، جگہ دے پیر فرماتے نے یا علی انت سید فی الدنیا والآخرہ. علی تو دنیا چ بھی سردار ہے تے آخرت چ بھی سردار ہے. جیڑا تیرا حبیب ہے او میرا حبیب ہے، جیڑا میرا حبیب ہے او اللہ دا حبیب ہے. جیڑا علی تیرا دشمن ہے او میرا دشمن ہے، جیڑا میرا دشمن ہے او اللہ دا بھی دشمن ہے. نبی پاک فرماتے نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے ادعو الی سید العرب. عرب تے سردار نو تے عائشہ بلا کے لیا. اما جی فرماندیاں نے سونیا عرب دا سردار تے تسی ہو، اور کون ہو سکتا ہے؟ آقا فرماتے نے عائشہ میں اولاد آدم دا سردار ہاں تے میرا علی عرب دا سردار ہے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے دعا کی سی اللہ میرے علی نو گرمی چ گرمی نہ لگے تے سردی چ سردی نہ لگے. تے حضرت علی گرمیاں دے اندر نا
سردیاں والے کپڑے پاندے سن تے سردیاں دے اندر گرمیاں والے پاندے سن. سبحان. لیکن وجاہت اینی ایک تاجر آئے نا ملواز مدینے تے کہنے لگے یارو جن نے اگلے دن مراہب نو ماریا پتا جی نا 12 قلعے سن بعد نے کیا 9 سن 11 قلعے فتح ہو گئے تے ایک قلعہ باقی رہ گیا. بعد نے کیا 8 فتح ہو گئے 9 باقی رہ گیا. بہرحال ایک قلعہ رہ گیا تو فتح نہیں سی ہوتا. جگہ دے پیر فرماندے نے میں سویرے جھنڈا اونوں دیاں گا جدے نا اللہ تے او دا رسول پیار کردا ہے او اللہ تے او دے رسول نہ پیار کردا. حضرت عمر نے جب نبی علیہ السلام نے گل کہی نا تے میں آقا علیہ السلام تے روز ایویں لنگا کدی ادھر نو جاواں کہ مینوں جھنڈا مل جائے. لیکن صبح ہوئی نا تے جگاں دے پیر فرماندے نے اینا علی میرا علی کتھے وے سونے اودیاں اکھاں دکھدیاں نے. فرمایا علی نو بلا کے لے آؤ جیڑا مشکل کشا ہوئے لاہوریو اودیاں اکھاں دکھدیاں. جیڑا خود بیمار ہو جائے وہ مشکل کشا تو نہیں نہ ہوتا. جو حاجت مند خود ہووے لوگو او نہیں حاجت روا ہوندا. جو حاجت مند خود ہووے لوگو او نہیں حاجت روا ہوندا. جنوں مشکلاں آون خود لوگو او نہیں مشکل کشا ہوندا. حضرت علی نو بلایا جاندا ہے. میرے پیغمبر نے اپنی لب کٹی ہے علی دی اکھ تے لائی ہے. نبی دے لب لگن دی دیر تے اکھاں ٹھیک ہو گئیاں. اے او لب جڑی کوڑے کھوج ڈگ دی ہے تے مٹھا کر دیندی ہے. اج بھی مدینے دے قریب او کھو موجود ہے. او دا پانی اج بھی مٹھا جدے وچ میرے پیغمبر نے تھکیا سی. یہ لب او لب جڑی جابر دی ہانڈی چ ڈگدی ہے تے 1400 دا لشکر کھا جاندا ہے. ہانڈی جڑی مکدی نہیں روٹی بھی نہیں مکدی تے بوٹی بھی نہیں مکدی. یہ لب او لب جڑی عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی تے لگدی ہے ہڈی جڑ جاندی ہے. یہ لب او لب ایک نبینا بچہ میرے پیغمبر کو پیش کیتا جاندا ہے. او دی اکھاں والی جگہ بھی کوئی نہیں. الوداع بننا امام ابن کثیر لکھ دے نے میرے نبی نے لب لائی اکھاں والی جگہ بھی بن گئی اکھاں عطا بھی کر دیتیاں. اے لب او لب جڑی ابو بکر دی ایڑی تے لگدی ہے تے زہر ختم ہو جاندا ہے. تے کہندا ویکھ لے جڑا فرق اڈی تے اکھ دا اوہی فرق صدیق تے علی دا. میں کیا نا ایویں نہ کیا کر. میرے نبی نے علی دی اکھ تے لب لائی ہے تے حضرت ابو بکر دی ایڑی تے لائی ہے. علی میں تیریاں اکھاں تے لب لا کے ٹر چلیا. جو میرا ابو بکر کردا جائے ابو بکر دے پیراں ول ویندا جائیں او تو بھی کردا جائیں. اکھاں ٹھیک ہو جاندیاں نے. میرے نبی نے تلوار حضرت علی نو پھڑائی ہے کہ میرے علی جاندے نے تے ویکھ لے ادھروں میرے پیغمبر سجدے چ ڈگ پیندے نے. آندے نے اللہ عزتاں دینیاں نے تے تو ہی دینیاں نے. اللہ کفر نو شکست دینی ہے تے تو ہی دینی ہے. تے مرحب سامنے کھڑا ہے اے دا نام مرحب بھی ہے سامنے کھڑا ہے تے آندا ہے اوے علی واپس چلا جا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے نہیں میں واپس نہیں جانا. مرحب آندا ہے میری ماں نے میرا نام شیر رکھیا ہے میں تے جنگل دا بادشاہ. حضرت علی آندے نے میری ماں نے میرا نام بھی شیر حیدر رکھیا ہے. تو سردار ہے تو جنگ چوئے تے اپنی جگہ تے میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وار کردا ہے تے میرے علی نے دے وار نو روکیا ہے. تے حضرت علی آندے نے اوے مراحب میں دو بندیاں نہ لڑن واسطے نہیں آیا میں تیرے کلے نہ لڑن واسطے آیا. یہ پیچھے پرت کے ویکھدا ہے میرے علی نے تلوار ماری تے دا سر قلم کر دیتا ہے. خیبر دا قلعہ فتح ہویا. فاتح کون نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے مراحب نو جہنم رسید کر دے نے. میرے علی تلوار مار دے نے
جسم نو چیر دی آر پار ہو جاندی ہے. ادھر دیکھ لو ایک غزوہ خندق ہے مدینے دے چفیرے خندق کھودی گئی ہے. ایتھے عمر بن عبد ود آوندا ہے. یہ بھی بڑا جنگجو ہے. خندق تو پارلے پاسے مشرکین مکہ کھڑے نے تے ارلے پاسے مسلمان نے. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سونیا اجازت دیو میں ادنا مقابلہ کرنا چاہنا. تے ادھروں بھی آندا ہے حل من مبارزن کوئی ہے میرے نہ مقابلہ کرنے والا. حضرت علی آندے نے سونیا میں جاواں گا. آقا فرماندے نے علی تو رہن دے. پھر للکاردا ہے حل من مبارزن. پھر علی آندے نے میں جاواں گا. تیجی دفعہ پھر للکاردا ہے. میرے پیغمبر نے تلوار پھڑا دیتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو علی خندق دے اندر چھال مار دے نے. اے بھی اپنے گھوڑے تو چھال ماردا ہے. خندق سے اتردا ہے تے علی دا قد 4 فٹ سی. یہ بڑا جنگجو جوان سی. علی نو آندا علی میرے نہ مقابلہ کرنا ہے. فرمایا ہاں. حضرت علی آندے نے میں سنیا تو تیناں گلاں چوں ایک مان لئی ہے. پہلی گل ہے تو اسلام قبول کر لا. آندا نہیں. فرمایا واپس چلا جا. آندا میں واپس گیا تے مینوں مکے دیاں عورتاں تانے دین گیاں اور چھوٹے جے لڑکے کولوں واپس آ گئے. تے آندا علی تو واپس تو جا. فرمایا تو واپس جائے تینوں مکے دیاں عورتاں تانے دین گیاں. علی واپس جائے تے جنت دیاں حوراں تانے دین گیاں. ہاں جی یہ گلی فولی. میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو انی گل کہی نہیں مندا یہ تلوار مارتا ہے. ادھر میرے ال ویکھیا حضرت علی نے ہمیں ڈھال اگے کیتی تے تھوڑی جی تلوار ڈھال نو کٹ کے ایتھے لگدی ہے تے آمینہ تے لال دی نظر پیندی ہے. جدو نظر پئی تے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سجدے چ ڈگ پیندے نے تے آندے کی نے اللہ اللہ اللہ. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے چ ڈگے تے بڑی کمال دی گل کردے نے اللہ اللہ اللہ. آندے نے ویکھ حالت پاک نبی نے سر سجدے وچ پایا. ویکھ حالت پاک نبی نے سر سجدے وچ پایا. کرن دعائی اللہ اگے رکھ لئی شرم خدایا. یا اللہ عبید اللہ میں تھو لے لیا روز بدر دے. پا شہادت حارس دا پت وڑیا وچ قبر دے. اس تو پیچھے حمزہ آیا عبد المطلب جایا. وہ بھی جنگ احد وچ لے لیا آپ خدایا. اج میں علی پرا اپنے نو بھیجے آئی خاطر تیری. کوئی ساکھ ہن میرا باقی ربا بان بنی میری. نبی دیاں دعاواں پیچھے نے اللہ نے خندق بھی فتح کر دیتا. میرا علی فاتح خندق فاتح خیبر ہے. تاجر آندے نے جن نے مراحب نو قتل کیتا جن نے امر عبد الود نو ماریا انہیں ملی تو صحیح ہے. کون ہے وہ بندہ جن نے ریڑے جنگ ماری؟ ایک بندے نے پوچھا سی علی کتنے میں علی نو ملنا. انہوں نے کہا کانیاں دی چھپر نہیں پئی وہ دے تھلے جڑا بچا ہوئے علی ہوئے. وہ جدو بندے آئے نا تے حضرت علی پانی دے وچ نا سوٹے ٹکر ٹوک ٹوک کے کھانڈے وہ لے کے واپس ٹر گئے. وہ جا کے آدھے نہیں یار تو غلط کر گئی اسی انہوں نے ملنا وہ سکر ٹکر
انہوں کا مقصد سی بھی جڑا ایڈا بڑا جنگجو ہے کوئی یخنی یخنی پیتا ہوئے گا ہے وہ بولتے نہیں یخنی دیکھی جی آج سردیاں نہیں انہیں برادر مرغیاں کی لائی ہوتی علی کوئی یخنی یخنی پیتا مانگ رہے نہیں آؤ میرے بعد آئے تو دیکھا وہ علی سن فرمایا علی یہ سکے ٹکر پانی کی ڈوب کے کھان رہے ہو تو اتنے مراحت عمر بن عبد ود جیسے بندیاں نو جہنم رسی فرمایا یہ جڑی خوراک ہے نا یہ جسم نو طاقت دیندی ہے اتنے جسم دی جان نہیں لڑتی اتنے ساڈا ایمان لڑتا ہے میرے بھائی حضرت علی قید رضی اللہ تعالی عنہ سبحان حضرت عمر کے دور سے ایک بی بی نے آئی آپ نے فرمایا جا کے دفن کر دیا رجم کر دیا عورت نو رجم کیتا جا رہا لگے نے ٹویا کر سامنے حضرت علی اونٹ پہ چار دن پوچھا بھائی کی دے کیوں کر اے جی اس عورت نو رجم لگیا کر فرمایا ٹھہر جو ہے عورت پاگل ہے پاگل تے حد قائم نہیں ہوتی ہائے ہائے کہنے لگے جی امیر المومنین عمر فاروق نے فتویٰ دیتا ہے رضی اللہ تعالی فرمایا عمر کا فتویٰ دیکھا یا محمد کی حدیث سے صلی اللہ علیہ وسلم عمر نے گل کر رہے آئے حضرت عمر نے ملے فرمایا عمر جی اس عورت کے اوتے حد قائم کرنے کا فیصلہ تسی دیتا فرمایا جی میں دیتا فرمایا نبی کی حدیث نہیں پڑھی رفع القلم عن الثلاث تین بندے ایسے نے جنہاں کو اللہ نے قلم چوک لیا الصبی حتی یبلغ بچے کو گناہ سرزد ہو جائے وہ دیتے حد قائم نہیں تھی جب تک وہ بالغ نہ ہو دوسرا بندہ المجنون حتی یفیق پاگل بندے تے حد قائم نہیں ہوتی جب تک ٹھیک نہ ہو جائے تیسرا بندہ النائم حتی یستیقظ خواب بڑے بڑے گناہ کرتا ہے یہ تے بھی حد قائم نہیں ہوتی بیدار نہ ہو جائے فرمایا عمر تیرا فتویٰ مننا کہ نبی دی حدیث مننا حضرت عمر نے حدیث سنی آندے نے اللہ اکبر لولا علی لہلک عمر اگر اج علی نہ ہوندا تے عمر ہلاک ہو گیا سی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیے ذرا غور کیجئے کون علی ہے میرے نبی دا چچا زاد بھائی علی ہے کون علی ہے آئیے جنہیں بچپن چ اسلام قبول کیتا او علی ہے کون علی ہے جنہوں نبی پاک نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا دیتی وہ علی ہے کون علی ہے غزوہ بدر دے اندر عتبہ تے شیبہ نو جہنم رسید کرنے والا علی ہے کون علی ہے غزوہ احد دے اندر میرے پیغمبر دے زخم دھون والا علی ہے کون علی ہے غزوہ خندق دے اندر ایک معروف عمر بن عبد ود نو جہنم رسید کرنے والا علی ہے حدیبیہ دا مقام ہے آقا فرماندے نے علی اے اتو محمد رسول اللہ کٹ دے جب صلح ہون لگی ہے علی آندے نے محبوبہ ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا حضرت علی فاتح خیبر فتح مکہ دے موقعہ دے ہوندے تانبے دے جڑے بت سن کافراں دے انہاں نو پاش پاش کرن والا علی ہے حضرت علی کون ہے غزوہ حنین دے اندر دشمن دے فوج دے سپاہ سالار نو جہنم رسید کرن والا علی ہے کون علی ہے جڑا یمن دا قاضی بن کے گیا ہے کون علی ہے حجۃ الوداع دے خطبے دے اندر اللہ اکبر کبیرہ شریک ہون والے میرے علی نے حضرت علی کون نے رسول اللہ دی تہجیز و تکفین غسل دین والے نبی علیہ السلام نو اتارن والے قبر چ میرے علی نے اے علی او ہے جدے تے خارجیاں نے حملہ کر کے میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا ہے جنازہ حضرت حسن نے پڑھایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی قبر پاک کوفے دے اندر موجود ہے آئیے ذرا غور کیجئے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خاندان دی ایک بی بی ہے جدا حیا عرشاں دا رب کردا ہے آخری واقعہ سن لو اے خاندان دی عورت ہے امام صاحبی نے کتاب القبائر کے اندر اس
واقعہ نو نقل کیتا ہے، یہ خامد تاجر فوت ہو جاتا ہے، بڑا مقروض، کوئی پتہ نہیں سی کدے کو پیسے لینے کدے دینے، اچانک ڈیتھ ہو گئی، لوکی قرضہ لینے والے چڑھے جنہیں دینے سے انہوں کا پتہ ہی کوئی، بیوی دیا دو بیٹیاں نے لے کے نکل پئی، رات دے اندھیرے چ ایک بستی چ پہنچی، ایک نمبردار تو جا گیا بھی آ کے میں مجبور ہاں، بچیاں یتیم نے تے میں مقروض ہاں تے میں علی دے خاندان چوں ہاں تے میری کو مدد کر۔ وہ جڑا چودھری سی نا وہ کہنے لگا تیرے کو کوئی نسب نامہ ہے کہ تو واقعی علی دے خاندان چوں؟ وہ نسب نامہ دے بتا رہا اللہ اکبر، جدو نے نہیں گل کوئی کہنے لگی نسب نامہ تے کوئی نہیں، لیکن جو میں بولنی ہے سچ ہی بولنی ہے۔ وہ ٹردی ٹردی ایک یہودی سی جنہوں مہر کہندے ہو، وہ بھی چودھری سی، یہودی دے گھر چلی گئی، انہوں کہا میں علی دے خاندان چوں، بچیاں میریاں یتیم نے تے مینوں کوئی مدد ہی کر دے۔ انہوں کہا بی بی رات کا ٹائم ہے، اندر آنا، اے کمرے دے وچ تو آرام کر، صبح ہوئے گی تے پھر تیرے نال میں تعاون کراں گا۔ وہ رات نو جدوں ماواں دھیاں کمرے بڑیاں نا تے یہودی آندا اپنی بیوی نو جے تے ہوئی ہے علی دے خاندان چوں تے ایدی پچھلی رات مصلی تے گزرے گی، جے پچھلی راتی تہجد پڑھن واسطے اٹھ پئی نا پھر سمجھی علی دے خاندان۔ رات کا ٹائم ہویا، اس ماں نے اپنی بیٹیاں اٹھایا، آپ نے اٹھی نماز تہجد شروع کی تھی، یہ اندر قرآن پڑھ رہی نے، دوویں جی دروازے تے کے کھلو کے زارو قطار روئی جا رہی۔ اس بی بی دی تہجد ویکھ کے قرآن سن کے یہودی مسلمان ہو گئے، تیری مدد کی۔ رات خواب آیا، ایک بہت بڑا باغ ہے، اس باغ دے اندر وہ یہودی بھی چل رہے ہیں، وہ چودھری اس باغ کے اندر بڑھن کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ اہدا مسلمان۔ امام صاحبی لکھتے ہیں کہ واقعہ ایک خواب آیا کہ حوض کوثر پہ کھڑا ہے، نبی علیہ السلام کو حوض کوثر کا پانی پین لگا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے؟ میں تھوڑا امتی ہاں۔ فرمایا اپنے امتی ہونے کی دلیل پیش کر۔ باغ نظر آیا، فرمایا اپنے امتی ہونے کی دلیل پیش کر۔ اٹھیا، اٹھ کے نہ بے ساختہ دوڑن لگ پیا، پتا کیتا کہ گھر ہے جو فلان یہودیوں دے گھر ہے، جا کے دروازہ کھڑکایا، یار علی دے خاندان دی سید زادی تیرے گھر آئی ہے، مجھے دے دے، تو یہودی اسی مسلمان۔ یہودی دروازہ کھول کے اندر رات نے خواب سے بات نہیں ملے، جڑا خواب تینوں آیا وہی ضرور ہے۔ اس واسطے لوگوں علی کے خاندان نال پیار کرو، یہ بھی ایمان۔ حضرت علی دے بیٹیاں نال پیار کرو، یہ بھی ایمان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کر بیٹا پیدا ہویا، 11 کتب کا حوالہ ہے، شیعہ کی 11 بار بار ایمان بھی گیا، بار بھی کتاب بھی گیا، حوالہ غلط ہے، پوری زندگی اس منبر تے چلنا چھڑ دیاں گا۔ پاکستان تے ذاکر نہیں، ایران تے ذاکر بھی بلا، دنیا تے ذاکر رکھے کرو۔ 11 کتب کا حوالہ، حضرت علی دے کر بیٹا پیدا ہویا، ہائی فاطمہ فوت ہوئی، فاطمہ تو بعد نکاح کی تے لگی تے علی نے۔ حضرت امامہ، امامہ کون ہے؟ نبی کی نواسی، ابو لہب کی بیٹی، زینب کی بیٹی، بدلتا مال غریب بتایا، نبی کی گودی سے بیٹی کھیل رہی ہے، آپ کا مال غریب تقسیم کر رہے ہیں، وہ گودی کی کھیلنے والی نبی کی نواسی امامہ سے، یہ بھی پیغمبر سے کہتے ہیں چل کے کھیلتے سے۔ فاطمہ نے کہہ کے امامہ نے نکاح کیا، 9 بیویاں کی چلی۔ ایک وقت آپ بیٹا پیدا ہوا، آقا نے نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے نام پہ، یہ نام پہ اللہ یہ غور کرو، صرف آخری بات سنا، کدے نام تے نام رکھیا؟ آقا دے نام تے۔ بیٹا سنند ہے ابو جی، پھر بیٹا ہویا ابو جی کا نام، فرمایا نبی تو بعد ہوئے زمین پہ اگر کوئی عظمت کا مالک ہے وہ بکر صدیق ہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے بیٹے کا نام ابو بکر رکھیا۔
نام عمر رکھیا پھر بیٹا پیدا ہے وہ نام عثمان پھر بیٹا پیدا ہے وہ نام عباس رکھا چاچے نے نام پوچھنے والے نے پوچھے علی چاچا بعد چ بگانے پہلے حضرت علی آندے نے جنہاں نو رب نے پیچھے کیتا ہوئے انہاں نو علی کیویں اگے کر سکدا ہے ہائے ہائے اور ظالمو شرم نہیں دی ہوتی حسن کی شادی ہوئی بیٹا پیدا ابا جی بیٹے کا نام فرمایا ابو بکر پھر بیٹا پیدا فرمایا عثمان پھر بیٹا پیدا ہے فرمایا عمر حسین کے گھر بیٹا پیدا ہے ابا جی نام فرمایا ابو بکر حضرت حسین نے ابا جی بیٹے کا نام ابو بکر بھتیجے کا نام ابو بکر پھر بیٹے کا نام بھی ابو بکر علی آندے بیٹے حسین سچا جس گھر چلی داخل ہوئے کہ ابو بکر کھیلتا ہے اور ظالمو شرم نہیں جی ہوتی ابو بکر عمر کو ڈالنے نہیں تیری کتاب جلاء العیون ملا باقر مجلسی دی تیری کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ تیری کتاب جلاء العیون ملا باقر مجلسی دی کہ اٹھاؤ کربلا دے میدان دے اندر سب تو پہلے شہداء کربلا کے اندر نام آئے گا وہ ابو بکر بن علی ہوئے جنہیں سب تو پہلے کربلا کے میدان سے جان دی تھی شہید ہوئے وہ ابو بکر بن علی پھر عمر بن علی عثمان بن علی چوتھے نمبر پہ جو شہید ہویا ابو بکر بن حسن عمر بن حسن عثمان بن حسن ستویں نمبر پہ جو شہید ہویا ابو بکر بن حسین عثمان بن حسین عمر بن حسین اور شہداء کربلا دا ذکر کر دے ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کر دے کچھ شرم کرو حیا کرو ابو بکر و عمر کو گالی دے دے ظالمو جنہاں نو امام ابو بکر نے منیا انہاں نو گالیاں دے دے محمد بن حنفیہ علی کے بیٹے نے پوچھا ابا جی دنیا کے اندر سب تو افضل فرمایا ابو بکر ابا جی پھر سب تو افضل فرمایا ابو محمد بن حنفیہ چپ ہو گئے کہنے لگے مجھے خطرہ لاحق ہو گیا فرمایا ابا جی پھر فرمایا پھر عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے نے کیا سب تو افضل ابو حضرت علی نبی تو بعد سب تو افضل علی علی نے کوفے کی مسجد سے ممبر لگایا لوگوں کو اکٹھا کیتا فرمایا لوگوں سن لو نبی کے بعد ابو بکر پھر عمر پھر عثمان آج تو بات جنہیں کہ ابو بکر نالو علی افضل ہے کوفے تے چوک چلو لمحہ پا کے بھی 80 دورے آئے شرمی ہوگی اس واسطے علی دا عقیدہ نوٹ کرو علی دی محبت نوٹ کرو اللہ تعالی منو تے تھانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ دی رضا دی خاطر میں ایک دعا کی تھی تہجد دے اندر بھی نا تے سفر چ بھی کرنا وہ پتہ دعا کیڑی ہے میں کہنا یا اللہ جڑا اے سی لگا نا اے دے اندر جڑے جڑے لوگ حساب پان اللہ انہاں تیرے گھر نو ٹھنڈا کرنا ہے اللہ انہاں واسطے جہنم دی اگ ٹھنڈی کر جہنم دی اگ بول دے نہیں ہونا ٹھنڈی کرانی نہیں جی بولو تو صحیح کی ہوئے آمین نہیں تو ہاں کی صحیح اللہ اسی تیرے گھر نو ٹھنڈا کرنا ہے میرے بزرگ نے 8000 روپیہ انہوں نے دیتا ہے تانے نے میرے بیٹے دیے 4 بیٹیاں نے اللہ نیک سوالے بیٹے بھی عطا فرما اچھی کہہ دو آمین سارے ساتھی اس مرکز کے نال انشاءاللہ ہونا فرنٹ تے بھی ٹائل ہونی ہے میناراں دی ٹائل بھی ہونی ہے انشاءاللہ تعالی تو سارے ساتھی مہربانی کرو رمضان کا اج تیسرا جمعہ تے اگلا جمعہ آخری جمعہ اگلا جمعہ انشاءاللہ آخری جمعہ تے اگلا جمعہ کس موضوع تے میدان محشر تے میدان محشر تے انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ ہوئے گا تو میں انشاءاللہ تعالی سارے ساتھیاں کے ایک گزارش کرنا اللہ تعالیٰ تھوڑا دینا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور
تھوڑا تعاون کرنا قبول فرمائے۔ ہن کوئی ساتھی ہے جڑا ٹائل دی شکل چلو اے سی دی شکل چ تے تعاون وہ تے رقم بھی بڑی وڈی ہو اللہ نے لانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور رب رشتے بیٹھا ہے وہ میرے خلوص نو جانتا ہے، میرے نیت نو جانتا ہے کہ میرے اندر کنا خلوص ہے اور کنی اللہ دی رضا مقصود ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ غیب دے خزانیاں چو ہی بندے انشاءاللہ پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس میرے مشن کو بھی پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ اسرا بھی اگر اسی اے سی وغیرہ لاتے وہ 6-7 باریاں تھلے چاہیے سن، 6 کو 4 اتنے چاہیے سن، 4 اتنے 12 تو 6 18 تو 2 20 باریاں کم چاہیے سن۔ تو 20 باریاں جو چل رہی سن تو پھر کی بننا؟ تو اس واسطے یہ جڑا اے سی اے ٹائگر کمپنی جرمن دی ہے انشاءاللہ جتنا زیادہ چلے گا۔ اگر دوسرے دا بل سانو لاکھ روپیہ ہوتا سی نا، یہ دا بل سانو 40,000 روپیہ ہے۔ یہ بچت بھی ہے، پیسے تو ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ تھوڑا دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اٹھو سارے ساتھی تعاون کرو اللہ دے گھر دے نال۔ مینوں تے کوئی اینی منگن دی بھی نہیں جاج، میں تے تھانوں کہنا ہی ہوندا ہے جے تسی دے چھڑو تے ٹھیک ہے، نہ دیو تے پھر بھی ٹھیک ہے۔ بولتے نے میں کوئی سختی تے کدی کیتی کوئی کام سارے نوں پتہ ہوندے ہیں، سارے نوں پتہ مرکز تہاڈیاں اکھاں سامنے بندا ہے۔ یہ وچ صفائی دین دی میں اپنی بیبیاں بھੈਣਾں ماواں اگے بھی گزارش کراں گا کہ اللہ تعالی انہاں دا دینا بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ ہاں جی عبدالغنی صاحب آئے نے جی ماشاء اللہ 1000 روپیہ 5000 ایک ساتھی نے دیتا ہے، انہیں نانی فوت ہو گئی، اللہ دی قبر میں جنت دی کیاری ملا ہے۔ ہاں جی 8000 بزرگاں نے دیتا ہے، انہوں نے بیٹے نے اللہ بیٹیاں عطا فرمائے۔ 5,000 ساتھیاں دیتا ہے۔ اگر یہی تسی سارے اٹھ کے میرا خیال کہنا ہے پیسے 5,000 ہزار بھی آپ کو ہی دیو چھٹو گا 3,000 روپیہ بیبیاں نے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ماما بہنا بیٹیاں کا دینا بھی قبول فرمائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ تو جس کسرت دے نال تسی تشریف لے ہوندے ہو نا، اس کسرت دے نال چندہ نہیں ہوتا، لیکن میں کہنا چلو کوئی اللہ تھوڑے چ بھی برکت پاندا ہے، بنن ہی دیا کام چلدا ہی پیا انشاءاللہ۔ تے میں تھانوں زیادہ پریشان نہیں کرنا، تو اس واسطے میں زیادہ تھانوں کہنا بھی نہیں چاہتا کہ تسی دیو گے تے میں جماعت کرانی ہے، ایسا کرنا کہ تھوڑے دل چ اللہ پائے گا انشاءاللہ تسی دیو گے۔ جدو تھوڑے دل چ پی جانی ہے نا پھر آٹومیٹک ہی انشاءاللہ تھوڑا دل کرنا چاہیے۔ لیاؤ ماشاءاللہ 1000 روپیہ بھی تسی دیو نا، میں 1000 کی گل کرنا بہت دیر گل نہیں کرتا، تو پھر بھی جن بندے آئے رہے نا ماشاءاللہ یہ ان جی میرا 10-12 لاکھ روپیہ اکٹھا ہوئے، صرف 1000 روپیہ، اس کو زیادہ نہیں۔ 1000 روپیہ تو کوئی معمولی کیس ہے نا، ماشاءاللہ۔ یہ اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا انسان اللہ دے گھر نو بناتا ہے میں انہوں قیامت دے دن اپنے عرش دے سجے پائے دا گوان دیاں گا۔ گوان تے رب دے دوویں ہی سیڈاں سجیاں نے، رب دی کھبی سیڈ ہے ہی کوئی، دوویں سیڈاں ہی اللہ دیاں سجیاں نے۔ تو اس واسطے اللہ دا گوان کہ رب نے آواز لانی ہے این جیرانی این جیرانی، میرے گوانڈی کتھے نے، ہمسائے کتھے نے، رب نے آواز لانی ہے سریعام۔ تو پھر جڑے فرمایا فتقول الملائکۃ ربنا من ينبغي ان يجاورك، فرشتے کہن دے اللہ کیڑے گوانڈی، کنا گوانڈیاں دی اللہ گل کر دے۔ فرمایا فیقول این عمار المساجد، جڑے میری مساجد کو بناندے رہے نے نا، آج جو میرے گوانڈی نے میدان محشر، میری ماں ایک آئے نے امریکہ تو جمعہ پڑھ رہے ہیں، اللہ میری اس ماں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔
وہ بھی تشریف لے آئی نے امریکہ تو آئی سب کہنے لگی پتر میں جمعہ پڑھنا میں کہا ماں جی موسٹ ویلکم آؤ اللہ تعالیٰ میری اس والدہ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور انہوں نے خامد میں سارے بزرگوں نے بھی اللہ صحت عطا فرمائے. اس طرح جہاں جہاں میرا ماما بہنا تعاون کردیاں نے اللہ تیرے کرنا انہوں نے والدین دیا قبراں جنت دیا تیاریاں کرنا اللہ جڑے اس مجمع چ تیرے گھر نال تعاون کردے نے اللہ انہاں دے جننے فوت شدگان نے اللہ سب دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما. اللہ یہ جننے احباب تیرے گھر نوں دیندے نے تیرے گھر نال تعاون کردے نے اللہ غیب دے خزانیاں چوں وافر مقدار چ حلال رزق عطا فرما. اچھی کہہ دو آمین. میں تے انشاءاللہ تعالی جڑے نہیں دیندے میری دعا انہاں واسطے بھی اس طرح انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں جڑے دے نے انہوں واسطے دیو اور میں انشاءاللہ ہوں دعا لگا کر اللہ جڑے جڑے بندے تیرے گھر نال تعاون کیتا ہے تے اجے کرنا ہے ہن جنہ کرنا ہے ہن اللہ انہاں نوں نبی دے صحابی حضرت عثمان دا ساتھ جنت چ نصیب فرما. ساتھ لینا چاہتے ہو عثمان دا ہاتھ چکو ہے جڑے لینا چاہتے ہیں چکو چکو انہاں نوں جیباں وچ پاؤ ساتھ ایویں تے نہیں لگنا لے آؤ بول دے نہیں. میں تو انشاءاللہ دعا فریاد کر سکتی کیوں جی بٹو صاحب سارے بٹو صاحب ماشاءاللہ دوست نے جی اج پہلی دفعہ تشریف لے آئے تھے مرکز کے اندر موسٹ ویلکم آنے ہیں انہوں سارے بھائی ردیف صاحب نے ابو ظبی کو بھائی عدنان نے جی 40,000 روپیہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے بھائی عدنان دا 40,000 قبول فرمائے اور انہوں نیک سوالے بیٹے عطا فرمائے. اچھی کہہ دو آمین. اللہ بھائی عدنان نو نیک سوالے اولاد عطا فرمائے نورینہ اولاد نہ نوازے جنہاں نو نریاں بیٹیاں دیتیاں نے اللہ بیٹے بھی عطا فرمائے. اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نے بیٹے دے جنہاں نو بیٹے دیتے نہیں اللہ بیٹیاں بھی دے رلوی بارش بارش. حضرت قاری آصف اقبال صاحب میرے استاد محترم تشریف فرما رہے. اس طرح جنہیں بزرگ آئے اگلے جمعے میری کرسیاں انشاءاللہ تعالی بھائی عبد المنان لے آ کے رکھنیاں نے تاکہ کچھ بزرگ ایسے نے جنہیں بیچارے تھلے نہیں بہ سکتے وہ کرسیاں تے ہی بہ سکتے ہیں. تو اس واسطے ساڈیاں کئی ماواں نے جہاں نیچے نہیں بیٹھ سکتی کرسی تے بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں تو لہٰذا انشاءاللہ اگلے جمعے تک کرسیاں بھی آ جائیں. تو میں بات کر رہا سا کہ اللہ دے کے دعا کی تھی اللہ حضرت عثمان دا ساتھ دے. ساڈے مولوی صاحب نے ایک انہاں پچھلے جمعے چ اپیل کی تھی انہوں نے کہا کہ میں چھوڑ کی دینا جڑا موٹر سائیکل اللہ کے گھر دے کے جائے گا نا انہوں جنت چ حضرت علی کا کہ حضرت ابو بکر دا حضرت عمر کا ساتھ ملے. میں انہوں کہا میں کہ یار تیرے کو کی چھوٹی ہے تو نبی حضرت ابو بکر عمر کا ساتھ دے رہے ہیں یہ چھوٹی تے زبان نبوت کو ہو سکتی ہے نا ساڈے کو تو نہیں نہ ہو سکتی. یہ تو نبی پاک کہہ سکتے ہیں فلانا جنتی ہے فلانا جنتی ہے فلاں جنتی ہے فلانے کو فلاں کا ساتھ ملے. اسی نہیں کہہ سکتے اللہ کٹھا کرنے واسطے ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں چھوٹیاں دئیے یہ گل ٹھیک. اللہ تعالیٰ تھوڑا دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اگلا جمعہ آخری جمعہ اگلا جمعہ رمضان دا اسرا نہیں آخری رمضان دا آخری جمعہ اگلے جمعے میرے ایک وعدہ کرو انشاءاللہ میدان محشر تے جمعہ آنا بھی بھرپور طریقے نال ساتھیاں نوں نال لے کے تے انشاءاللہ اگلے جمعے چ مرکز نال تعاون بھی بولو بولو تعاون بھی کرنا ہے انشاءاللہ. ہاں یہ نہ سمجھا کرو کہ پیسے کو نہیں اجے لگنے بات ٹھیک ہے بڑا پیسہ اجے لگنے اجے ساری چوتھی منزل تیار ہونے والی دوسری تیسری پھر اسی دے پیسے دینے والے یہ سارا کچھ تھانوں تاں آگاہ کرتا رہنا تھوڑے علم چلے. تو حاجی رمضان صاحب ساڈے مسجد دے صدر مرکز دے رہندے تے میرے تو پیچھے پیچھے ہی نے رابطہ بھی گھٹ ہی کرتے ہیں. انہوں نے انشاءاللہ فرسٹ فلور دی سیلنگ جیڑی ہے انہوں نے کہا اسی کراواں گے. اس طرح ساڈے باہروں بھی بھائی جوید نجمی صاحب بھائی عبد الخالق صاحب عدنان صاحب اور دیگر رفقا جنہاں نے تعاون کردے رہندے نے اور کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دا تعاون کرنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. ساڈے بھائی عدنان دے والدین اللہ شفا عطا فرمائے. ان الحمدللہ نحمدہ و